آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک میں جو پتھروں کا ذکر آیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی تفصیلات بیان کیجئے، اور پتھروں کا ذکر کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں اور جمادات بھی ہیں، اور اللہ رب کریم نے اپنی تمام تر مخلوقات اور موجودات کا اپنے ساتھ ایک ربط قائم رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کی ہر شے میں اسی لیے شعور موجود ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بے جان پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان نہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے مقام ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، جو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، سبحان اللہ، اور جس لمحے اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ وہ لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے بھی ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا تھا۔ نشانی بن گیا نا، وہ نشانی بن گیا۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب اس پتھر کو اپنی جائے نماز بنا دیا۔ کیا بات۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی نشانی بھی ہیں۔ سورۃ الفیل میں ارشاد فرمایا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے جو پتھر لے کر آئے تھے اپنے پیروں میں، وہ پکی ہوئی مٹی کی مانند تھے، اور وہ بالکل ایک گولی کی طرح سے لوگوں پر برس رہے تھے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو پتہ یہ چلا کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب کے نازل بھی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں میں ایک ایسے پتھر کا ذکر کروں کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نسبت ہوئی تو اس نے پانی جاری کر دیا۔ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کیا، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے عصا سے اس پتھر پر ضرب ماریں، تو اس ضرب مارنے کا اثر یہ ہوا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبز کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے یاقوت اور مرجان کا ذکر کیا، کأنہن الیاقوت والمرجان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لیکن 3 پتھر اور ہیں کہ جن کا قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہوا، اور وہ بہت قابل توجہ بات اس لیے ہے کہ یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، فرمایا کہ تمہارے دل اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے کہ گویا کہ وہ پتھر ہو گئے۔ فرمایا کہ او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ پتھروں کی اس اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان میں نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ شق ہو جاتے ہیں، فق ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں سے کچھ پتھر لڑک جاتے ہیں، ہم بظاہر کہہ رہے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ تختہ تختہ کر دے آپ کو۔ جنید بھائی، قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر اور مچھلی کا ذکر کیا ہے، وہاں سمندروں سے جو کچھ نکلتا ہے، چاہے وہ یاقوت اور مرجان ہو، یا لولو یا مونگے اور خوبصورت اور قیمتی ترین موتی ہوں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ یہ تمہارے لیے زیور ہے۔ تو گویا کہ بنیادی مقصد جو قرآن نے ان پتھروں کا بیان کیا ہے وہ بطور زیور اور زینت ہے۔ آپ اگر زینت اور زیور کے طور پر ان کو پہنتے ہیں تو ایک بنیادی بات جو بار بار یہاں دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مؤثر حقیقی ہونا اور ایک ہے مسبب الاسباب ہونا۔
کسی پتھر میں کسی بھی کائنات کی چیز میں اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی تاثیر ہے، نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی سبب ہے۔ واہ، اس میں جو شفا پیدا کرتا ہے، جو اس میں اثر پیدا کرتا ہے، جو اس کو نافع اور ضار، نقصان دہ اور نفع دینے والا بناتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کل کائنات کی تمام جن و انس مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ کا تمہیں نفع دینے کا کوئی ارادہ نہیں تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر کل کائنات کے افراد مل کر تمہیں نقصان دینا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان دینے کا کوئی ارادہ نہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ۔ تو ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نافع اور ضار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ پتھر اپنی ذات میں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، جیسے حجر اسود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، وہ دراصل اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ایام جاہلیت کے ساتھ، کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ پتھر اپنی ذات میں، کیونکہ وہیں حجر اسود بھی موجود ہے، وہیں لات منات عزا اور حبل بھی موجود ہیں، بالکل ٹھیک، تو فرق کیا جا رہا ہے۔ تو پتھر اپنی ذات میں نفع و نقصان نہیں دیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، اس کی زبان بھی ہوگی اور چومنے والے کی شفاعت کرے گا، یعنی گواہی دے گا، گواہی دے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی وجہ سے اس پتھر میں قیامت کے دن یہ تاثیر پیدا ہوگی کہ وہ لوگوں کے، یعنی حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب یہ پتھر نازل ہوا تو یہ پتھر سفید چاندی کی مانند تھا، لیکن گناہوں کے اثر کو قبول کرتے کرتے، گناہ سمیٹ لیے، گناہ سمیٹتے سمیٹتے اب یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے۔ تو ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے معافی اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جنید بھائی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی مبارک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو مکمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر منقش اس نقش کے اندر بند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے اور اس کے اذن سے ہی کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال دیا۔ نہ کوئی پتا ٹوٹ کر گرتا ہے، نہ کوئی ریت کا ذرہ ہوا میں اڑتا ہے، نہ کوئی سمندر اور دریا کی لہر آگے چل سکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے۔ آپ دیکھیے کہ اصل ہے ایمان، یقین، ایقان، اتقان، معرفت۔ ایمان کیا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑتا ہے۔ ایقان کیا ہے کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں چل رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو پتھر اور درخت کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ دوسری طرف میں آپ کے خدمت میں یہ جنید بھائی عرض کروں کہ ایک طرف ہے وہم اور توہم، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے خوف اور حزن۔ انسان توہم میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ترک کر دے، اس کو اپنے مستقبل اور ماضی کا غم اور خوف لاحق ہو، اچھی بات، اور اس کے ساتھ اس کا تقدیر سے ایمان ہٹ جائے۔ کیا اچھی تو بات۔ جب انسان تقدیر سے دور ہوتا ہے تو وہم، وسوسہ، شک، اضطراب، قلق، یہ چیزیں انسان کو ایک توہم پرستی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اسلام کی فلسفی فلسفہ لا ریب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ اس میں شک، شبہ، ریب، قلق اور اضطراب نہیں ہے۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں توہم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام جب خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، اور جو چیز تمہارے لیے یقینی ہے اس یقینی بات کو اختیار کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب اعتماد، یقین اور توکل کی بات کی جاتی ہے تو پروردگار عالم نے ہمیشہ توکل کرنے والوں کو پسند کیا ہے، لیکن بار بار جس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اعقلھا و توکل، کہ اونٹ باندھوں یا نہ باندھوں، اللہ پر توکل کروں، تو فرمایا کہ اعقلھا و توکل، پہلے اپنا اونٹ باندھ لو اور پھر اللہ تبارک و تعالی پر توکل کی سائنس۔ جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں، شفا ڈالنے والا تو اللہ تبارک و تعالی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔